عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کافی ٹائم سے یکے بعد دیگرے علماء کرام سے تقریر و مناقب اور فضائل و مناقب اور نعت مصطفیٰ سماعت کرتے آ رہے ہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ہم حسنی بھی ہیں اور ہم حسینی بھی ہیں. بولو اپنے ہاتھ رکھا، بولو مت رکھے سبحان اللہ. ہاں، تھوڑا نیند کو ہٹائیں میرے بھائی. غلام مصطفیٰ کو نیند آتی ہی نہیں. ایسے آپ غلام مصطفیٰ ہیں. آپ علماء سے سنتے آ رہے ہیں. میں بھی وہ ٹاپک اچھا لے کر آئی ہوں. اگر سن گئے انشاءاللہ، سنیں گے تو انشاءاللہ دل پاک پاک ہو جائے گا. سب سے پہلے حضور کو یاد کریں، مدینے والے آقا کی بارگاہ گہربار میں محبت کے ساتھ پورا مجمع درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ Let's recite درود on Holy Prophet, peace be blessed upon him. I will dear celebrate Maulid Rabiul Sharif. Allah says in the Holy Quran, کیا فرماتا ہے؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کے بندوں میں وہی لوگ اللہ سے در حقیقت ڈرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نور کے عالم دین. وہی لوگ ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے جو عالم ہیں. وہ عالم جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یا رسول اللہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. حکم زدوں کو رسا مستدیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا. تو جن کا یہ عقیدہ ہے انہی کے تعلق سے مدینے والے آقا کا فرمان. ان کا عقیدہ نہیں کہ ماذا اللہ نبی مر کر مٹی میں چلے گئے. وہ بھی عالم ہے، لیکن عالم ہونے کے ساتھ علم معرفت کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے علم معرفت، ایک ہے علم لدنی. آؤ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں چلو. آپ پوچھو حضور مجاہد ملت اپنی کتاب المعرفت والنبوہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ علم معرفت کیا ہے؟ تو آپ اپنی کتاب میں بلا ضابطہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، علم معرفت وہ ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا. جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے، جس کے دل میں عمر فاروق اعظم کی محبت ہے، جس کے دل میں عثمان غنی مولا علی کی محبت ہے. قصر اصل اگر کسی کو علم عالمت حاصل ہے تو اسی عالم دین تو ہم صدیق والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں. سبحان اللہ. اور محبت سے بولو. اب کچھ مولائیت آ گئی حضرت، رافضیت خانقاہوں کی طرف آ گئی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق کا نام نیچے ہونا چاہیے، علی کا نام اوپر ہونا چاہیے. ان مردودوں کو پتا نہیں یہ تمہارے باپ کی شریعت نہیں ہے، رسول پاک کی شریعت ہے. جس کو میرے مصطفیٰ نے پہلا خلیفہ بنا دیا وہی پہلا خلیفہ رہے گا. جس کو میرے مصطفیٰ نے دوسرا خلیفہ بنا دیا وہ دوسرا خلیفہ رہے گا. جس کو میرے مصطفیٰ نے تیسرا خلیفہ بنا دیا وہ تیسرا خلیفہ، اور جس کو میرے مصطفیٰ نے چوتھا خلیفہ بنا دیا وہ چوتھا خلیفہ. ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا جانو، ان کے فضائل و مناقب کو سنو. حضرت علی اور ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے. زور سے بولو یار سبحان اللہ. محبت سے بولو. اپنے ہاتھ بولو لبیک یا رسول اللہ. اور بیٹھے صدیق اکبر حضرت علی دونوں سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی سنا ہے میں نے جنت کا ٹکٹ آپ بانٹیں گے. محبت ذرا دیکھیں، جنت کا ٹکٹ آپ بانٹیں گے. You are Muslim? No. Respected, I can you to know from Arab country Islam. اسلام میں رہ کر کے اس بات
ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے جنت کا ٹکٹ آپ بانٹیں گے تو آپ ذرا دل کو تھام کر کے سنیے گا حضرت علی کا فرمان کیسا تھا جنت کا ٹکٹ کس کو ملے گا تو سنو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سوال کیا اے علی ذرا یہ بتاؤ تو اے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جب صدیق اکبر نے اتنا سوال کیا اے علی آپ کو معلوم ہے جب میرے مصطفیٰ نے جس شب میں جس رات میں یہ بیان فرمایا تھا کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے تو علی بھی کھڑے ہو گئے کہا اے صدیق تم نے سچ سنا ہے جنت کا ٹکٹ تو علی بانٹیں گے جنت کا ٹکٹ تو علی بانٹیں گے لیکن اے ابو بکر پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت جی کھڑے ہوئے تو پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ محبت اصل ہے کیا تو حضرت علی نے یہی فرمایا تھا کہ حضور نے اسی وقت یہ فرمایا تھا کہ جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جو صدیق والا بھی ہو علی والا بھی ہو ہے کہ نہیں میرے بھائی اب کچھ لوگ کہتے ہیں جنت میں فلاں جائے گا اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عقل تاج شریعہ والا رکھنا ہوگا اعلیٰ حضرت کو کس نے سمجھا اعلیٰ حضرت کو تاج الشریعہ نے سمجھا ہے اعلیٰ حضرت کو حضور مجاہد ملت نے سمجھا ہے اور کتاب اٹھا کر دیکھو المعرفۃ والنبوۃ کے اندر صاف طور پہ لکھا ہے حضور حافظ ملت کا قول ہے کہ سب سے زیادہ اگر ہم کو یہ فضائل و مناقب ملا ہے تو کسی اور بارگاہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے طریقوں تربیت ہے یہ حضور حافظ ملت کا فرمان ہے یہ اشرفیہ جو تم دیکھتے ہو چمکتا ہوا یہ چہرہ ہے نا یہ کسی اور کی دین نہیں ہے یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے تو اعلیٰ حضرت سے جو اپنا دل لگا لیا تو گویا کہ اس کا دل لگانا مدینے والے آقا سے دل لگانا اعلیٰ حضرت سب کے سمجھ میں نہیں آتے اور اعلیٰ حضرت کیسے سمجھ میں آئیں گے کیونکہ جب یہ لوگ گھال مل طرح رہتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے جب ان عقیدوں کے پول کو کھولنا شروع کیا تب یہ لوگ کہنے لگے احمد رضا تو اب ایسا کرنے لگا ہے احمد رضا اب تو ایسا کرنے لگا ہے اب لوگ ان کے دشمن ہو گئے بحرین شریف کے اندر ایک قصبہ ہے نام مجھ کو دھیان نہیں علماء اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اس قصبہ میں جتنے لوگ تھے سب کے سب بد عقیدے تھے اعلیٰ حضرت اپنے حجرے میں بیٹھے تھے اگر دل کھام کے سنو گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اپنے دل کو تھام کر کے سنو اعلیٰ حضرت اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں آخرکار جب وہ بد عقیدے آئے اور کہا احمد رضا یہ ذخیرہ ہے احمد رضا یہ سونا ہے احمد رضا یہ چاندی ہے صرف اتنا کہہ دو نبی بے بس ہے یہ چاندی تمہارا ہے نبی بے بس ہے یہ سونا تمہارا ہے نبی بے بس ہے یہ فلاں تمہارا ہے احمد رضا نے ان تمام بد عقیدوں کے سامنے اپنے اللہ کے رسول کو اپنے سامنے کیا اور کہا سون یہ سونا ہے یہ چاندی ہے میں کھاؤں گا 1 سال 2 سال ختم ہو جائے گا لیکن جب مدینے والے آقا دیں گے تو دینے والا بنا دیں گے آگے فرماتے ہیں کیا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو نوح چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مستدیجے کیے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ایک ہے اعلیٰ حضرت نے جب قدم اٹھایا ہے تو مدینے والے آقا کے لیے اعلیٰ حضرت نے جب قدم اٹھایا تو اہل بیت اطہار کا تعریف لکھا اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے تو رسول اعظم کی تعریف کی ہے اور میں ایک بات بتاتا چلوں حافظ قرآن ہے کیا اللہ کے رسول فرماتے پہلے عالم کی سنے پھر حافظ قرآن کی سنے من جالس عالما فکأنما جالسنی اللہ کے رسول فرماتے جس نے کسی عالم دین کے پاس بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا زور سے بولو یار سبحان اللہ میرے پاس بیٹھا پھر آقا کریم آگے فرماتے ہیں من صافحا عالما فکأنما صافحنی
حضور فرمان جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ. ایک کتاب ہے امہات المؤمنون والکاشفۃ فی النبوہ، اس میں ایک بات علماء نے ذکر کی ہے. کیا فرمایا کہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں مچھلیاں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ نور میں حافظ قرآن کے لیے اور عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. زور سے بولو یار اور بچا کے بولو سبحان اللہ. مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. اب ذرا سنیں جس نے لکھا ہے کیا لکھا ہے. تو کسی نے مچھلیوں کی بھاشا کو سمجھتے اپنا کوئی مرد کلندر اپنے وقت کر رہا ہوگا. کہا یہ بتاؤ تم علماء کے لیے کیوں دعائیں کرتی ہو، حافظ قرآن کے لیے کیوں دعائیں کرتی ہو؟ تو کچھ مچھلیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر بارش نہ برسائے تو میں مر جاؤں گی، کیونکہ بارش میں پانی میں رہنا میرا زندگی ہے اور پانی نہیں ہے تو میری موت ہے، پانی ہی میں میری زندگی نہ ہو تو موت ہے. تو کسی بزرگ نے پوچھا ان کی زبانوں میں ذرا یہ بتاؤ آپ چاہتی تو کسی بادشاہ کی تعریف کر سکتی تھی، ان کی مغفرت طلب کر سکتی تھی، عالموں کو کیوں؟ تو اس مچھلیوں نے کہا ارے تم کو معلوم نہیں، دنیا میں رہ کر کے آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے. اور بزرگ نے کہا تو جواب تو دے دو مچھلیوں کیا وجہ ہے تمہارے اوپر بارش کیوں ہوتی ہے؟ ان مچھلیوں نے جواب دیا اے پوچھنے والے ذرا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں عالموں کے لیے اس لیے دعا کرتے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بارش کرتا ہے تو عالم دین کے صدقے مچھلیاں نے کیا کہا اے بزرگ آپ کو پتا نہیں اللہ جب بارش عطا کرتا ہے تو اس کا جب کوئی نیک بندہ دنیا میں ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے ان کے صدقے میں اللہ بارش فرماتا ہے. اب دیکھو کان سنیے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے حضرت نبی؟ کون ہے؟ نبی ہے، غیب کی بات بتانے والے. سنیے گا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ نور میں دعا کی اے میرے مولا مجھے ایسی کوئی نعمت دے دے جو کسی کو دنیا میں میسر ہی نہ ہو، کسی کو ملا ہی نہیں ہو. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرما لی. زور سے بولو سنیے گا عالم دین حافظ قرآن کے فضائل و مناقب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں قبول کر لی اور فرمایا اے سید الملائکہ جبریل امین جاؤ جنت سے 3 چیز لے کر آؤ. پہلا علم، پھر دوسرا شہرت اور تیسرا عزت. ان 3 چیز کو لے کر کے جنت سے جاؤ میرے نبی سلیمان کی بارگاہ میں اور جا کے ان سے کہہ دینا کہ ان 3 نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو چننا ہے 2 کو واپس کر دینا. سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ تو بولو پتہ کہ سبحان اللہ اور مسکرا کر بولو سبحان اللہ. 3 نعمتیں سید الملائکہ جبریل امین نے جنت سے لیا اور لینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سلام و کلام کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لی ہے اور یہ 3 نعمتیں آپ کے لیے بھیجا ہے. ان 3 نعمتوں میں سے ایک نعمت لینا ہے 2 کو واپس کر دینا ہے. اب جب سید الملائکہ توجہ فرمائے گا جب سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام جب نبی کی بارگاہ میں آئے سلام و کلام کیا 3 نعمتوں کو اٹھا کر کے ان کے سامنے کیا اور کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام یہ 3 نعمتیں ہیں. پہلے نعمت کا نام ہے علم اور شہرت اور عزت. یہ 3 نعمتیں ہیں، ایک نعمت لینا ہے 2 کو واپس کر دینا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو یعنی عزت کو دیکھا چھوڑ دیا، شہرت کو دیکھا چھوڑ دیا اور جب علم کو دیکھا دل سے لگا لیا. اب جب دل سے لگا لیا تو دونوں
نعمتوں کو سید الملائکہ جبریل امین نے فرمایا اے عزت اے شہرت اب تم دونوں چلو، کیونکہ رب کا فرمان تھا ایک نعمت کے لینے کے لیے، تو انہوں نے ایک نعمت لے لیا ہے، یعنی تم کو نہیں لیا ہے، اے عزت تم کو نہیں لیا، اے شہرت تم کو نہیں لیا، علم نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان عطا کر دی، عزت شہرت بولنے لگی اے سید الملائکہ جبریل امین اب تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اب جہاں علم رہے گا وہی شہرت اور عزت، جہاں علم رہے گا وہی شہرت اور عزت رہے گی۔ تو حضرات محترم ان کے پاس علم ہے، کون سا علم؟ وہ دنیا کا علم نہیں، انہوں نے اپنے سینہ میں قرآن کا مدینہ بنایا۔ حافظ قرآن ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا تھا کہ حضور سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ طالب علم سے کس سے محبت کرتا ہوں؟ پھر حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احبک محمد ملائکۃ الا طلبہ، حضور نے یہاں تک کہ فرما دیا کہ اے صحابہ سنو، یہاں تک کہ میں فرشتوں سے بھی زیادہ طلبہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حافظ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جس قبرستان سے اگر حافظ قرآن اگر گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے 3 دن کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور بعض کتاب میں اور طریقے سے ذکر ہے، لیکن میں تیزی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، سنیے گا۔ یہ ہمارے اوہاب کے گاؤں میں قبرستان ہوتے ہیں اور جہاں جہاں قبرستان ہوتے ہیں، سنیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستہ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبرستان بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس پر ظلم و ستم، یعنی اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس راستے سے گزرے تو عذاب دیکھا تو اللہ رب العزت کے بارگاہ نور میں دعا کی، اے میرے مولا جب میں اس راستہ سے گیا تو اس پر ظلم جو ہے آپ کے عذاب ہو رہے تھے، مولا جب میں اس راستے سے آیا تو عذاب ہونا بند ہو گیا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم سے کلام فرمایا اور فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے یہ بندہ جو جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، تم کو معلوم ہے اس کا ایک بیوی تھی، اور ایک انسان نے اپنے بیوی سے یہ جو ہے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کے شکم میں جو بچہ ہے یا بچی ہے اگر جب پیدا ہوگی تو اس کو عالمہ بنانا، اگر بچہ پیدا ہوگا تو حافظ قرآن بنانا۔ دل کے دھام کو سنیے گا، حافظ قرآن بنانا یا عالم دین بنانا۔ اب جب بیوی سے شکم سے جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا پیدا ہوا، اب اس بچی نے اس کی بیوی نے اس کو اپنے شوہر کے وعدے کو اس کو یاد کیا اور اس کے شوہر نے کہا تھا اے میری بیوی جب یہ بچہ یا بچی پیدا ہوگی تو حافظ قرآن بنانا، اگر بچی پیدا ہوگی تو قاریہ بنانا، اس کو عالمہ بنانا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس کی بیوی نے فرمایا کہ میرے شوہر کا یہ وعدہ تھا اور وہ حقیقتاً بچہ پیدا ہوا۔ اپنے شوہر کے فرمان کے مطابق اس نے جا کر کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن ایک مدرسے میں کرا دیتی ہے۔ اب جب مدرسے میں کرا دیتی ہے وہ بچہ جو چھوٹا سا عمر ہے اور جا کر کے اپنے استاد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اپنے استاد سے کہتا ہے مجھ کو پڑھائیے۔ تب اس استاد نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، پر میرے بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اتنا پڑھانا شروع کیا بچے نے تتلی ہوئی آواز میں جب اللہ کو یاد کیا تو رب نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ ذرا سنو، ارے جس کا بچہ مجھ کو رحمان و رحیم کرے میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا، میں اس کو عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اے لوگوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ، کیونکہ یہ عالم دین آپ کے گاؤں میں جب کوئی انتقال ہوگا تو سب سے پہلے قدم اٹھانے والی ساتھی کی ہوگی، یہ حافظ قرآن کی ہوگی، ان عالم دین کی ہوگی۔ حضرات محترم دل کھا کے سنیے گا، بالکل آخری بات ہے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، حضرت بیٹھیے کیونکہ زیادہ جی بس انشاءاللہ۔ تو کیا ہے علم، عزت اور شہرت۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ پڑھ لیے ہو، حافظ بن گئے ہو، عزت نہیں مل رہی ہے۔ ہم کو دنیا کی عزت نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کی عزت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی عزت کس نے حاصل کیا؟ نمرود نے حاصل کیا، شداد نے حاصل کیا، لیکن اصل جو علم ہے، جو اصل جو زندگی ہے،
اصل جو عزت ہے ہم اسی کو عزت کہتے ہیں، جس کا ہمارا طریقہ، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا اگر حضور کے فرمان کے مطابق ہے تب تو ہم اگر مسلم ٹالرائٹس اباؤٹ تھنگ کے مطابق پر پروفٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا فاطمہ کے مطابق ہے تب تو ہم اگر مسلم ٹالرائٹس اباؤٹ تھنگ پر فائز ہے، ورنہ ہمارا فالو کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اصل زندگی وہی ہے تو زندگی حضور کی محبت میں بدل جائے، اسی کو اصل زندگی کہتے ہیں۔